اس کے بعد احمد یہ رات کے ٹائم 1 بجے ٹرک لے کے نکل جاتا ہے. ان کے کندھے پہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا احمد, پیچھے سے ہاتھ آ رہا, آواز بھی وہی احمد, وہی آواز, وہی ہولی احمد, وہی آواز. لیکن احمد وہ بتا رہا ہے کہ میں مینیجر ہوں یہاں کا. السلام علیکم صاحب, تو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک, آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. تو احمد صاحب اتنی گرمی ہو چکی ہے جی, تو آپ کو کوئی ٹھنڈا وغیرہ پلائیں؟ نہیں یار ٹھنڈا نہیں, چائے پلا. یار اتنی گرمی میں بھی آپ چائے پیئیں گے؟ میں نے ایک کال سن رکھا ہے کہ گرمی گرمی کو مارتی ہے. کیا بات ہے, چائے بھی پلاتے ہیں آپ کو. لیکن پہلے جو ہمارے سننے والے انتظار کر رہے ہیں جی کہانی, تو کہانی کی طرف چلیں. جی چلیں. تو احمد آج کی جو ہماری کہانی ہونے والی ہے یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ اسمارٹ فون وغیرہ اتنے عام نہیں ہوئے تھے. اچھا, تقریباً ایسے 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو احمد ایک ٹرک ڈرائیور ہے. احمد یہ ان کو ٹرک چلاتے ہوئے تقریباً 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں. یعنی ٹرک چلاتے ہوئے 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں. ہاں جی. اور احمد 25-30 سال کے اندر ان کا ریکارڈ ہے کہ یہ سامان جس وقت پہ ان کو ملتا ہے اسی وقت پہ پہنچاتے ہیں. اچھا, یعنی جو وقت دیتے ہیں اگلے بندے کے اس وقت پہ پہنچانا ہے آپ نے, اس وقت پہنچاتے ہیں. بالکل احمد. تو جب بھی مالک کو ضرورت ہوتی ہے کہ یار سامان صحیح وقت پہ پہنچانا ہے تو وہ اس کو بلا دیتے ہیں. اچھا. تو احمد رات کے ٹائم ایک دن یہ گھر بیٹھے ہوئے تھے, بندہ سو رہا ہوتا رات کو, غریب آدمی. تو احمد اس کے مالک کی کال آتی ہے. اس نے کال اٹھائی, اس نے کہا استاد جی ایک جگہ سامان پہنچانا ہے اور وقت کی پابندی ضروری ہے. اچھا. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ آج تک پہلے کبھی میں نے لیٹ کیا. تو انہوں نے کہا نہیں ہاں آپ نے لیٹ نہیں کیا, اسی لیے تو آپ کو کال کیا. اس نے کہا آپ کو پیسے میں ڈبل دوں گا, اچھا, لیکن آپ نے وقت پہ ٹائم پہنچانا ہے بس. تو احمد یہ جاتا ہے, یہ جانے کے بعد منہ ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد اپنے ٹرک وغیرہ کو دیکھتا ہے, ٹرک کی پوری تسلی کرتا ہے کہ یار ٹائر وغیرہ سارا کچھ تسلی کرنے کے بعد احمد یہ مالک کو کہتا ہے کہ ٹرک ریڈی ہے. اچھا. مالک اس کو لوکیشن بتاتا ہے. اس کے بعد احمد یہ رات کے ٹائم 1 بجے ٹرک لے کے نکل جاتا ہے. 1 بجے گھر سے نہیں کر رہا, گھر سے نہیں نکل رہا احمد, یہ جگہ سے نکل رہا ہے اب مال پہنچانے کے لیے. اچھا, یعنی مال وغیرہ لوڈ کر ہاں. اور احمد اس کو ٹائم ملا ہے صبح 9 بجے تک کا. اچھا, یعنی اس کے پاس 8 گھنٹے ہیں احمد. یعنی اس نے 8 گھنٹے میں وہاں پہ سامان پہنچانا ہے. ایسے ہی احمد. احمد جیسے آپ کو پتا ہو کہ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ اس کا ایک ڈپٹی ہوتا ہے جو اس کا ہیلپر ہوتا ہے. جی جی. تو احمد اب چونکہ رات کو 1 بج رہے ہیں اور یہ ایمرجنسی ڈلیوری ہے تو احمد ان کے ساتھ اب ہیلپر نہیں ہے. ہیلپر نہیں ہے اس کے ساتھ؟ نہیں احمد, یہ اکیلے جا رہے ہیں. اچھا. رات کے ٹائم ہے, تقریباً 2 بجے کے قریب یہ ہائی وے پہ چڑھ گئے. اچھا. اب احمد تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ آگے روڈ بلاک ہے احمد. روڈ بلاک ہے؟ ہاں, آگے احمد ایک سائن لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ راستہ بن رہا ہے ابھی. اچھا. وہاں پہ راستہ سارا ٹوٹا ہوا ہے اور احمد وہاں سے نیچے ایک جنگل کی طرف راستہ جا رہا ہے اور دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اب چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ تقریباً 35 سے 30 سال پرانے ڈرائیور ہیں تو ان کو سارے راستے معلوم ہیں. لازمی بات ہے انہیں راستے معلوم ہوں گے کیونکہ 30 سال ہو گئے انہیں چلاتے ہوئے. ہاں ایسے ہی احمد. تو احمد انہوں نے وہاں پہ الٹی سائڈ پہ راستہ لے لیا جو کہ ان کو آگے دوبارہ ہائی وے کے اوپر اتار دے گا. تو احمد یہ اس راستے سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو اب چونکہ جنگل کا راستہ ہے احمد ایسے ہی ہے تو احمد ان کو آواز آئی کہ ان کا پچھلا ٹائر برسٹ ہو گیا. اچھا. احمد جیسی ٹائر برسٹ ہوا, اب چونکہ ٹرک ہے بھاری سامان ہوتا ہے, ان کو فوراً وہاں پہ روکنا پڑ گیا. اب احمد رات کا وقت, یہ تو ہائی وے پہ بھی نہیں ہے جو کسی سے مدد لینے آتے جاتے سے, ایسے ہی ہے چونکہ کچے پہ اتر چکے ہیں. تو احمد یہ اترے ہیں, انہوں نے آنے کے بعد پچھلا ٹائر دیکھا ہے تو پچھلے ٹائر کی ہوا احمد بالکل نکلی ہوئی ہے. اچھا. پھٹ گیا احمد. اچھا یار, ویسے ٹرک ڈرائیور کے پاس ایکسٹرا ٹائر بھی تو ہوتا ہے. ہاں احمد وہی آنا, شاباش. اب احمد ان کے پاس ایک ایکسٹرا ٹائر تھا پڑا تو یہ اندر ٹرک کے اندر گئے. اس کے بعد جا کے انہوں نے جیسے ہی ٹائر نکالا ہے اور پیچھے آ کے ٹرک کھولنے کے لیے وہاں پہ ٹائر انہوں نے سامان وغیرہ نکالا. اب احمد یہ وہاں پہ بیٹھ کے سامان کھول رہے ہیں. اچھا. احمد جیسے ہی وہاں پہ کھول رہے ہیں تو ایک دم سے ان کے کندھے پہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا. پیچھے سے ہاتھ آ رہا ہے؟ یہی احمد, جیسے ہی ہاتھ آیا تو یہ ڈر گئے وہاں پہ. انہوں نے ایک دم سے پیچھے دیکھا تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس نے منہ کے اوپر رومال پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہے. منہ ڈھکا ہوا ہے, اس کا منہ ڈھکا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا. وہ آ کے ان کے سامنے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب احمد اس سے پہلے کہ ٹرک ڈرائیور کچھ پوچھتے اس نے خود کہہ دیا, جو بندہ ابھی آیا ہے اس نے خود کہہ دیا کہ بھائی جان رات کے ٹائم آپ اس جنگل میں کھڑے ہیں, خیر ہے؟ جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اس نے پوچھا. اس نے پوچھا. اچھا. احمد جیسے ہی اس نے پوچھا تو ان کو آواز معلوم ہوئی ہے کہ آواز تو کسی بندے کی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جان ایسے ایسے میرا ٹرک جو ہے نا پنچر ہو گیا تھا
اور مین راستہ بند تھا تو میں نے کہا میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا. تو احمد یہ ابھی بات ہوئی ہے تو ٹرک ڈرائیور نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں پہ رات کے ٹائم کیا کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا بھائی میرا ایک آگے گاؤں ہے تو اگر آپ مجھے وہاں پہ چھوڑ دیں, میں وہیں جا رہا تھا. تو اس نے کہا بالکل آپ چلنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو احمد ان دونوں نے آپس میں مل کے ٹائر لگایا. ٹائر لگانے کے بعد اب چونکہ ٹرک ڈرائیور اکیلا تھا اس نے کہا یار چلو کمپنی مل جائے گی. اب وہ بھی آ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. بیٹھا دوبارہ ٹرک چلا ہے تقریباً ایسے 5 سے 10 منٹ کے بعد احمد. اب احمد یہ جو ٹرک ڈرائیور تھے ان کو عادت تھی کہ اپنے شیشے وغیرہ سارا کچھ سیٹ کر کے رکھتے تھے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹرک کا سارا سامان شیشہ وغیرہ سارا کچھ. تو احمد اب یہ اپنے شیشے میں دیکھ رہے ہیں سائڈ سے, تو احمد ساتھ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ ساتھ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنا شیشہ سیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو ان کے شیشے کا منہ اس طرف ہوا کہ جہاں سے ان کو ساتھ بیٹھا ہوا بندہ نظر آئے. یعنی ان کی ساتھ والی سیٹ کے اوپر اس کے شیشے کا منہ ہوا. تو انہوں نے جب شیشے میں احمد دیکھا تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ساتھ والی سیٹ خالی ہے احمد. اب احمد نے منہ پھیر کے دیکھا تو ساتھ تو بندہ بیٹھا ہوا ہے. اب دوبارہ جب شیشے میں دیکھا تو ان کا خون خوش ہو گیا کہ ساتھ والی سیٹ پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے, نظر ہی نہیں آ رہا ہے شیشے میں. یہ ڈر گئے. اب انہوں نے وہاں پہ ذرا بات تبدیل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی جان مجھے ذرا چائے کی طلب ہو رہی ہے, تو یہاں پہ کہیں آس پاس ڈھابا ملے گا. تو احمد اب یہ جانتے تو تھے کہ یہاں پہ آس پاس کوئی ڈھابا نہیں ہے. تو احمد جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہیں پہ آگے ایک ڈھابا ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی ڈھابا ہی نہیں ہے. اب احمد اس نے کہا جہاں پہ یہاں پہ ڈھابا ہے, تو احمد جیسے ہی 5 منٹ گزرے ہیں جس جگہ پہ اس نے کہا تھا تو احمد وہاں پہ ایک ڈھابا موجود ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہاں کوئی ڈھابا موجود نہیں ہے. یہی احمد یہی پریشان ہو گئے کہ میں پچھلے 35 سال سے یہاں پہ ڈرائیونگ کر رہا ہوں, مجھے بھی آج تک یہاں پہ کوئی ڈھابا نہیں ملا, لیکن احمد وہاں پہ ایک ڈھابا موجود ہے. اب احمد انہوں نے وہاں پہ ایک ٹرک روکا اپنا. ٹرک روکنے کے بعد انہوں نے جب ڈھابے کی طرف دیکھا تو ایک عالی شان بہترین ڈھابا بنا ہوا ہے. اچھا. ہاں احمد. اب احمد یہ وہاں پہ جا کے اندر بیٹھے ہیں. اب جب یہ ڈھابے میں جا کے بیٹھے ہیں تو معلوم وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے احمد. کوئی بھی نہیں ہے, بالکل خالی پڑا ہوا ہے. یعنی کوئی کھانے پینے والا نہیں ہے, کوئی کھانے پینے والا بھی نہیں ہے, اور یہاں تک کہ وہاں پہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے مینیجر وہ بھی نہیں ہے احمد. اب احمد خالی پڑا. ہاں احمد. اب احمد یہ دونوں جب وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ بیٹھنے کے بعد یہ جو ساتھ ان کے بندہ تھا جس نے منہ پہ رومال اوڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں واش روم کر کے آ رہا ہوں. اچھا. احمد یہ کہنے کے بعد وہ اٹھا ہے اور پیچھے کی سائڈ پہ واش روم ہے, وہ واش روم کی سائڈ پہ چلا گیا. اب احمد جیسے ہی وہ پیچھے کی سائڈ پہ واش روم میں گیا تو احمد آگے سے جہاں کہ ان کا باورچی خانہ ہوتا ہے احمد وہاں سے جو مینیجر ہے وہ احمد وہاں پہ اس کی طرف چل کے آ رہا ہے, ڈرائیور کی طرف جہاں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے. اب جانتے ہو جب مینیجر ان کے پاس چل کے آیا ہے اور جب اس نے مینیجر کو دیکھا ہے تو مینیجر نے بھی احمد وہی لباس اور وہی ویسا ہی رومال باندھا ہوا ہے احمد. اچھا. اگر یہ اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ابھی تو یہ میرے ساتھ تھا اور ابھی تو یہ واش روم کرنے گیا ہے, یہ یہاں سے کیسے آ گیا؟ پھر تو اب احمد جانتے ہو وہ جو آیا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ اس نے کہا جی سر آپ کے لیے میں کیا لاؤں. آواز بھی وہی ہے احمد, وہی آواز, وہی ہولی احمد, وہی آواز. لیکن احمد وہ بتا رہا ہے کہ میں مینیجر ہوں یہاں کا. اچھا. اور احمد یہاں پہ وہ چائے بناتا ہے. یہ کہنے کے بعد احمد اس نے کہا کہ 2 چائے لے آؤ. یہ پریشان ہو گیا. وہ چائے لینے کے لیے احمد اندر گیا. اب احمد جیسے ہی وہ اندر گیا ہے, احمد بات کو ذرا سمجھنا, احمد وہ اندر گیا ہے پیچھے باورچی خانے کی طرف اور دوسری سائڈ پہ جو واش روم تھے وہاں سے دوبارہ وہی چل کے آ رہا ہے. ابھی احمد اس نے کہا کہ باورچی خانے کی طرف گیا ہے, تو یہ کون آ رہا ہے؟ احمد جب وہ دوسرا آیا ہے جس کا بالکل ہو بہو وہی ہولیا جو مینیجر کا تھا جی, وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر اتنی دیر میں احمد وہ جو مینیجر تھا وہ بھی چائے لے کے وہاں پہ آ گیا. اسی جگہ سیم ٹو سیم واپسی وہی لے گیا وہیں سے احمد. بالکل احمد جیسی وہ چائے لے کے آیا ہے سیم ٹو سیم ہولیا احمد ہو بہو ایک دوسرے جیسے نظر آ رہے ہیں. اچھا. جیسے احمد وہ چائے لے کے آیا ہے تو یہ تجسس سے دونوں کو دیکھ رہا ہے ایک دوسرے کو. اب جب احمد اس نے ان دونوں کو دیکھا تو ان دونوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنے کے بعد احمد انہوں نے اپنا رومال ہٹایا. دونوں نے احمد جانتے ہو جب دونوں نے اپنا رومال اٹھایا تو کیا شکل ہے ان کی؟ کیا شکل ہے؟ احمد جیسے ہی ان دونوں نے رومال اٹھایا تو ان کے چہرے کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے احمد. کچھ بھی نہیں ہے احمد, کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کا چہرہ تو ہے لیکن اس پہ ناک, کان, آنکھیں وہاں پہ اس کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے احمد. اچھا. ہاں احمد. احمد جیسے ہی اس نے وہاں پہ دیکھا ہے تو یہ دیکھ کے وہاں سے بھاگا ہے احمد, اور بھاگنے کے بعد احمد ٹرک کے اندر جا کے بیٹھا ہے, اور ٹرک کے اندر بیٹھا ہے سیدھا اس نے کچھ نہیں سوچا اور احمد ٹرک بھگا کے وہاں سے نکلا ہے احمد. اچھا. جیسے ہی احمد ٹرک بھگا کے آگے نکلا ہے تو ایک اور جب یہ موڑ پہ نکلا ہے تو احمد اللہ کا شکر ہوا کہ آگے ہائی وے آ گیا.
अच्छा, यानी बच गया ये वहाँ। बच गया अहमद वहां से। जैसे ही आया वो बेचारा, तो अहमद इसने कुछ नहीं सोचा, ये मना गया अहमद वहां पे। और अहमद जो 8 घंटे का इसे सफर करना था, इतनी मुश्किलातों के बाद अहमद इसने वो 6 घंटों में तय किया। यानी डर गया तो इस वजह से गाड़ी कहीं रोकी भी नहीं है। रोकी भी नहीं है, मतलब इतना चलाया गया कि इसने बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाई, और स्पीड अहमद ये वहां पे पहुंच गया। फिर वहां पे पहुंचे अहमद, ट्रक की इसने वहां पे डिलीवरी की है। डिलीवरी करने के बाद ये सुबह को फिर वापस आया। अब चूंकि वो रास्ता तो खराब था अहमद, तो वो रास्ता खराब था, तो इसने अहमद उसकी जगह लंबा रास्ता ले लिया। अच्छा, वो शॉर्टकट था, उसकी बजाय इसने अहमद पूरा लंबा रास्ता लिया, और लंबा रास्ता लेने के बाद दूसरा सफर इसने 10 घंटों में तय किया। 8 घंटे का सफर 10 घंटों में तय किया वापसी का। हाँ, और ये 10 घंटे बाद अहमद घर आया। और घर आया तो अहमद इसको तकरीबन हालत इसकी खराब थी, और इसने फिर रात के सफर से मुंह मोड़ लिया। यार अल्लाह का शुक्र है वो बच गया, कोई नेकी उसके आगे आ गई है। बिल्कुल अहमद, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? यार मैं ना शॉर्टकट ना लेता कभी भी जंगल वाली साइड से। अच्छा, यानी अगर आप लंबा रास्ता ले लेते तो अहमद, अगर आपको टाइम की किल्लत होती फिर? मैं एक बात को मद्देनजर रखता कि भाई ना पहुंचने से देर से पहुंचना चाहता है। बिल्कुल अहमद, हकीकत है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों को भी हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।